افغان طالبان نے بہادر پاکستانی عوام کو ہراساں کرنے کے لیے چند ڈرون حملے کیے ہیں۔ ISPR کے مطابق ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کل طریقوں سے ناکارہ بنا دیا گیا۔ افغان طالبان کے بھیجے گئے ڈرون اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ ڈرونز کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے، کوہاٹ، راولپنڈی میں ایک اور شہری زخمی ہوئے ہیں۔ مزید اس بارے میں بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افتخار صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا، افغان طالبان نے بہادر پاکستانی عوام کو ہراساں کرنے کے لیے چند ڈرون حملے کیے ہیں۔ جی بالکل، ایسے میں کہ جب پاکستان کی جانب سے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف فضائی آپریشن چل رہا ہے غزو الحق، اس دوران گویا کہ طالبان کی جانب سے ڈرونز پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے، لیکن پاکستان کی مسلح افواج جیسے آپ نے بتایا کہ سافٹ اینڈ ہارڈ کل کے ذریعے ان کو نشانہ بنا کے ناکارہ بنایا فضا میں۔ تاہم اس دوران بتایا یہ گیا ہے کہ راولپنڈی اور کوہاٹ میں ایک شہری اور کوئٹہ کے اندر 2 بچے سے زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم بتایا یہ گیا ISPR کی جانب سے کہ بنیادی طور پہ ان حملوں کا مقصد عوام کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا ہے، لیکن اس میں بھی طالبان انتظامیہ بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ پاکستان مکمل طور پہ الرٹ ہے اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے مسلح افواج چوکس ہیں، اور بتایا یہ بھی گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو آپریشن ہے غزو الحق، یہ اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہے گی، اور جب تک طالبان انتظامیہ وہاں پہ جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا۔ تو بنیادی طور پہ یہ کل کے دن کوہاٹ میں، کوئٹہ کے اندر اور پھر راولپنڈی میں گویا کہ یہ ڈرونز حملے کیے گئے ہیں، لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے ان کو بڑی کامیابی کے ساتھ فضائے میں تباہ کر دیا ہے۔ تاہم اس دوران بتایا یہ گیا ہے کہ راولپنڈی میں ایک شہری، کوہاٹ میں ایک شہری اور کوئٹہ کے اندر 2 بچے ملبہ گرنے سے زخمی ہوئے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے بتایا یہ گیا ہے کہ پاکستان کی فضا مکمل طور پہ محفوظ ہے، اور کسی قسم کی کوئی اور ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو اسے بھی ناکام بنایا جائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا اس تحقیق میں کہ اگرچہ دنیا بھر میں طالبان اپنی گویا کے وکٹم کارڈ کو پلے کر رہے ہیں، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں کہ وہاں پہ نہ صرف دہشت گرد گروپوں کو پناہ دی گئی ہے، ان کو سیف ہیون فراہم کی گئی ہیں، بلکہ وہاں سے پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی ہے اس کے اندر بھی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ لیکن حقائق یہی ہیں کہ خود وہاں کی جو اس وقت طالبان انتظامیہ ہے وہ دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں ملوث ہے، اور بالخصوص پاکستان کے خلاف نہ صرف وسائل سے حملے ہو رہے ہیں بلکہ خود طالبان، افغان طالبان اس میں شریک بھی ہیں۔ تو یہ ناظرین آج تک کی تازہ صورتحال، جس میں بتایا یہ گیا ہے ISPR کی جانب سے کہ حملے کیے گئے ہیں ڈرون کے ذریعے افغانستان کی جانب سے، جن کو بڑی کامیابی کے ساتھ ناکام بنایا گیا ہے، اور تمام ڈرونز جو کہ کوئٹہ، کوہاٹ اور راولپنڈی کی طرف بھیجے گئے تو ان کو فضا میں کامیابی کے ساتھ ناکارہ بنایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے افتخار صاحب، کیا یہ اقدام پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں نئی کشیدگی کا اشارہ ہے؟ یقینی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی ماہ سے پاکستان ٹھوس شواہد کے ساتھ افغان طالبان کو یہ بتا رہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین اور وہاں سے دہشت گرد گروپس کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، لیکن ان حقائق کو پہلے مرحلے میں نظر انداز کیا گیا، اور اس کے بعد گویا کہ خود پتہ چلا کہ افغان انتظامیہ وہاں کی ان دہشت گرد گروپوں کی نہ صرف پش پناہی کر رہی ہے بلکہ دہشت گردی کی کئی کارروائیوں کے اندر براہ راست افغان شہری ملوث پائے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر مجبوراً پاکستان کو خود کارروائی کرنی پڑی، اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3-4 ہفتے سے اب غزو الحق کے نام سے ایک آپریشن لانچ کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد افغانستان کے اندر ان دہشت گرد مراکز کو تباہ کرنا ہے، جو پاکستان بڑی کامیابی سے اپنے آپریشن کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ تو تعلقات کی نوعیت اب انتہائی نچلی سطح پہ آ چکی ہے، اور اب اس کے بعد کہ جب اب ڈرونز حملے بھی وہاں سے ہو رہے ہیں، اور وہاں اس وقت جو نام نہاد ایک برسر اقتدار طالبان انتظامیہ ہے وہ خود وہ کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری بھی قبول کر رہی ہے، تو اس کے بعد تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تعلقات کی یہ نوعیت ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی، اور اب وہاں کی طالبان انتظامیہ بھی گویا کہ یہ انڈیکیٹر دے رہی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی میں براہ راست ملوث ہے۔ بہت شکریہ۔ بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرازی ہمارے ساتھ موجود تھے۔